طلبہ آداب، آپ سب کے کہنے پہ میسیج پہ فون کال پہ کہ سر افسانے کے حوالے سے کچھ بات کی جائے اور ہم تک افسانہ بھی پہنچایا جائے، اور میں ایک عرصہ سے سوچ رہا تھا کہ اگر آپ کے سامنے ٹیکسٹ رکھی جائے افسانے کی تو وہ آپ کے لیے کافی طوالت کا باعث ہوگی اور شاید آپ اس میں دلچسپی نہ لیں، اور اگر آپ کو صرف خلاصہ سنا دیا جائے تو وہ تو آپ کے پاس گائیڈ میں بھی موجود ہے، تو کچھ ایسا کیا جائے جو آپ کی دلچسپی کا باعث بنا رہے۔ تو ایک کوشش لے کے حاضر ہوا ہوں، اگر آپ کو اچھی لگے تو ضرور اس کو لائک کریے گا، دوستوں میں شیئر کریں، اور جس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو کو آگے دیکھیں آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جو ہمارے نصاب میں شامل افسانے ہیں ان کی نہ صرف کہانی آپ کے شعور میں چلی جائے بلکہ ان کا تنقیدی تجزیہ، اس میں جو اہم کردار نگاری ہے اور ان کو پرکھنے کا طریقہ بھی آپ تک پہنچے۔ آج جو افسانہ جس پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے پنچایت۔ اس کے مصنف منشی پریم چند ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ منشی پریم چند دھمپت رائے کے نام سے تھے، اصل نام ان کا دھمپت رائے تھا، پریم چند کے نام سے وہ مشہور ہوئے، اور یہ واحد لکھاری ہیں جو اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں بیک وقت ایک جیسے مشہور تھے، یعنی اتنا ہی اردو والے ان کو پسند کرتے تھے اور اتنا ہی اردو والے انہیں پڑھتے تھے جتنا کہ ہندی والے۔ پنچایت افسانہ میں جو کردار ہیں، جو اہم کردار ہیں، وہ ہیں جمن شیخ اور الگو چودھری۔ یہ دونوں دوست ہیں اور بچپن سے ایک ساتھ رہتے ہیں، یہی کہانی کے بہت زیادہ متحرک کردار ہے۔ کہانی انہی دونوں کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اس کے بعد شیخ جمعراتی جو شیخ جمن کے والد ہیں لیکن ایک استاد ہیں، الگو چودھری بھی اپنے بچپن میں تعلیم انہی کے پاس حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد شیخ جمن کی ایک خالہ ہے جو بیوہ ہیں اور شیخ جمن کے ساتھ رہتی ہیں۔ یہ بڑھیا اس افسانے کا ایک اہم ترین کردار ہے، یہی اس افسانے کے ارتقاء میں اہم رول ادا کرتی ہے اور افسانے کی کہانی کو آگے لے کر چلتی ہے۔ اس کے علاوہ جمن کی اہلیہ بھی کریمن ہے، رامدان مشرا ہیں، فتح خان ہیں، جگو سنگھ ہیں اور سمجھو سیٹھ ہیں۔ یہ ضمنی کردار ہیں، تھوڑی دیر کے لیے افسانے میں نظر آتے ہیں لیکن کہانی کو کہیں نہ کہیں یہ آگے بڑھنے میں ضرور مدد کرتے ہیں۔ آئیے اب چلتے ہیں سیدھے کہانی پہ۔ کہانی یوں شروع ہوتی ہے کہ جمن شیخ اور الگو چودھری میں بہت دوستی ہوتی ہے۔ جمن شیخ اور الگو چودھری بچپن سے ایک ساتھ اسکول میں بھی پڑھے، ایک ساتھ تعلیم حاصل کی، ایک ساتھ کھیلا، اور جب جوان ہوئے اپنا گھر سنبھالا، اور جمن جب حج کرنے کو جاتے ہیں تو اپنے گھر کی ساری ذمہ داریاں الگو چودھری کے حوالے کرتے ہیں، اور یہ دونوں جب تعلیم حاصل کر رہے تھے اور یہ شیخ جمعراتی یعنی شیخ جمن کے والد کے پاس تعلیم حاصل کرنے جاتے تھے جو بڑے سخت قسم کے استاد تھے اور خوب پٹائی کرتے تھے۔ الگو چودھری نے بھی ان سے خوب جو ہے اپنی پٹائی کروائی، لیکن وہ اپنے استاد شیخ جمعراتی کی بہت خدمت کرتے تھے اور انہیں فخر تھا اپنی شاگردانہ خدمت پر، جو ان میں یہ جذبہ خدمت کا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اب آگے چل کر یوں ہوا کہ الگو چودھری کو زیادہ تعلیم تو حاصل نہیں کر سکے، تاہم پوری زندگی پر مصر رہے کہ انہوں نے شیخ جمعراتی کی کافی خدمت کی، لیکن جمن اس قدر اہل ہو چکے تھے کہ اپنے قرب و جوار میں کسی کو معاہدہ بیع لکھوانا ہو، کسی کو کچھ لکھنا ہو، کوئی رکا تحریر کرنا ہو یا کچھ پڑھوانا ہو تو وہ جمن کے پاس آتے، جس کی وجہ سے گاؤں سارا جمن کی بہت عزت کرتا تھا۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ جمن کی جو خالہ تھیں وہ بیوہ ہو چکی تھیں اور وہ جمن کے پاس رہتی تھی۔ اس بڑھیا خالہ کے پاس ملکیت کی کچھ زمین تھی اور شیخ جمن اور ان کی
شیخ جمن کی بیوی اس کی کافی خدمت کرتی تھی. رفتہ رفتہ یوں ہوا کہ یہ جو خدمت تھی اس میں کمی خاص کر اس وقت آئی جب شیخ جمن اس خالہ کی زمین اپنے نام کروا دیتا ہے. اس سے پہلے تو زمین نام نہیں ہوئی تھی تو وہ خوب ان کی خدمت کرتے تھے، کھان پان بہت اچھے کرتے تھے. لگ جب زمین اپنے نام کر لی تو بی کریمن جو جمن کی گھر والی تھی ان کا رویہ بھی خالہ کی تین سخت ہو گیا. اب کچھ ایسا ہوا کہ پیٹ بھر کر کھانا تو دور کی بات، اب کئی بار تو کھانا کے لیے پوچھا تک نہیں جاتا تھا. بہت کچھ خالہ سہتی رہی اور آخر ایک دن تنگ آ کر جمن سے کہہ ہی دیا، بیٹا ایسے کیا کریں، مجھے پیسے دے دیا کریں، میں کھانا خود کھا لوں گی. یہاں سے کہانی میں ایک تضاد شروع ہوتا ہے، ایک کنفلکٹ شروع ہوتا ہے اور کہانی جو ہے آگے بڑھتی ہے. اس پر سے جمن نے بھی خالہ کو خوب سنائی اور ان کی بیوی نے بھی خوب باتیں کی. بوڑھیا خالہ بڑی پریشان تھی اور سب پریشانی کو سہتے ہوئے اب اس میں اتنا ضبط نہیں تھا کہ وہ اور برداشت کرے. خالہ نے جمن کو پنچایت لگوانے کی دھمکی دے دی، لیکن جمن چونکہ پنچایت میں سبھی لوگ ان کی عزت کرتے تھے تو جمن کو اس کا ذرا بھی خوف نہیں ہوتا. اس کو معلوم تھا کہ پنچایت میں کوئی بھی اس کے خلاف بات نہیں کرے گا. بات یہاں سے اور آگے بڑھتی ہے جب بوڑھیا خالہ پنچایت کے آگے اپنی عرضی لگاتی ہے اور سارا گھمسان مارتی ہے. سبھی کو پنچایت میں آنے کی درخواست کرتی ہے. کوئی اس کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی ہنستا ہے، کوئی اس کو تانا دیتا ہے. بوڑھیا خالہ سبھی کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے کہ وہ پنچایت میں آئیں اور اس کا منصفانہ فیصلہ کریں. چلتے چلتے وہ الگو چودھری کے گھر پہ پہنچتی ہے. الگو چودھری جو کہ جمن کا دوست ہے اس کو بھی پنچایت میں آنے کی درخواست کرتی ہے. الگو چودھری خالہ سے کہتا ہے کہ خالہ اگر میں پنچایت میں آ بھی جاؤں گا تو میں بالکل خاموش رہوں گا کیونکہ جمن میرا دوست ہے. بڑھیا اس کو خدا کا خوف دلاتی ہے کہ خدا کا خوف کریں. آخر شام کو یہ تمام کوششیں بڑھیا خالہ کی رنگ لاتی ہیں اور پنچایت ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتی ہے. پنچایت میں آنے والا ہر شخص شیخ جمن کو سلام کرتا ہے. پنچایت شروع ہوتی ہے. بوڑھیا پنچایت کو اپنی رودات سناتی ہے اور انصاف کی درخواست کرتی ہے. جمن کو خدشہ ضرور تھا کہ کہیں پنچایت اس کی مخالفت نہ کر لے، لیکن اس میں اعتماد بھی تھا کہ سبھی لوگ اس کی اپنی مٹھی میں ہیں. پنچایت میں پنچ بنائے گئے. الگو چودھری جو جمن کا بچپن کا دوست تھا اس کو بھی پنچوں میں شامل کیا گیا اور پھر اس کو سرپنچ بنا دیا گیا. اور جمن شیخ اس وجہ سے بہت خوش ہوا کہ اب تو اپنا دوست جو ہے وہ سرپنچ ہے، اب تو فیصلہ میرے خلاف جا ہی نہیں سکتا. بالآخر پنچایت فریقین کو سنتی ہے. الگو چودھری جمن شیخ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جمن، ہم بچپن کے دوست ہیں، ہم ہمیشہ ایک ساتھ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے کام آئے ہیں، ہم نے ایک دوسرے پہ بھروسہ کیا ہے، لیکن یہاں پنچایت کا مسئلہ ہے. آپ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہیں تو کہیں. جمن یہ بات سن کر حیران ضرور ہوتا ہے، لیکن جمن بوڑھیا خالہ کو ماہوار روپے دینے سے قطعاً انکار کر دیتا ہے اور آخرکار پنچایت کا فیصلہ الگو چودھری سناتا ہے. الگو چودھری تمام گواہوں اور شہادتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جمن شیخ کو کہتا ہے کہ سارا قصور آپ کا ہے. اور جمن شیخ سن کر حیران ہو جاتا ہے.